ایک مولانا صاحب ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے کہ پانی بیٹھ کر کے پیا کرو، اب پانی داہنے ہاتھ سے پیا کرو. تو جلسہ میں وہ تھیتھر قسم کا آدمی بیٹھا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ آ کر کے بولا حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ پانی بیٹھ کے پیا کرو، اب پانی داہنے ہاتھ سے پیا کرو، اگر بایاں ہاتھ سے پانی پی لیں گے تو کیا نقصان ہے؟ تو مولانا صاحب بولے اسلام میں منع ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہے. بولے نہیں اگر بایاں سے پی لیں گے تو حرج کیا ہے. وہ مانبے نہیں کرے، ایک دم تھیتھر قسم کا تھا، مانبے نہیں کرے. بولا رے بھائی نبی نے منع فرمایا ہے، اسلام میں منع ہے، بیٹھ کے پیو، داہنے ہاتھ سے پیو. مانبے نہیں کرے. بولے نہیں اگر بایاں ہاتھ سے پی لیں گے تو نقصان کیا ہوگا، مانبے نہیں کرے. تو ایک کم پڑھا لکھا مولوی بیٹھا تھا، وہ بولا حضرت آپ پیچھے ہٹیے، یہ تھیتھر کا جواب تھیتھرے طریقے سے دیا جائے گا. تو کم پڑھا لکھا مولوی بولا کہ تمہارا کیا سوال ہے؟ بولا ہمارا سوال یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے پانی پیا کرو، ٹھیک ہے، لیکن بایاں سے اگر پی لیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ تو کم پڑھا لکھا آدمی بتایا کہ سن، داہنے ہاتھ سے پانی پیو گے نا تو اپنا پیٹ میں جائے گا، اب بایاں ہاتھ سے پیو گے نا تو شیطان کے پیٹ میں جائے گا. بولا ہاں بات سمجھ میں آ گئی، ایک دم صحیح جواب ہے، ایک دم ٹھیک جواب ہے. داہنا ہاتھ سے پیئیں گے تو اپنا پیٹ میں، اب بایاں ہاتھ سے پیئیں گے تو شیطان کے پیٹ میں. اب دوسرے دن وہی نوجوان ایک دم مسلمان کے محلے میں بیٹھ کر کے لے دارو کے دے دارو، لے دارو کے دے دارو دیے. اور وہی مولانا صاحب کا گزر ہو رہا تھا. وہاں سے بولا رے تم مسلمان ہو کر کے مسلمان کے محلے میں دارو پی رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ تو بولا حضرات ہاتھوا دیکھیے نا، ہاتھوا کون والا ہے؟ بولے ہاتھوا کا دیکھے، تم حرام کام کر رہا ہے. بولے آپ تو بوتلوا دیکھ رہے ہیں، ہاتھوا دیکھیے نہیں رہے ہیں. ہاتھوا کون والا ہے اس کو دیکھیے نا آپ سے بڑھیا تو وہی مولوی صاحب تھے. بولا تم حرام پی رہا ہے، مسلمان ہو کر کے دارو پی رہا ہے. بولے حضرت آپ کو کیسے بتاوے، آپ ہاتھوا دیکھیے نہیں رہے ہیں، آپ خالی بوتلوا دیکھ رہے ہیں. تو ماں سے بولے کیا مطلب تمہارا؟ بولے کہ وہ مولوی صاحب ہم کو بتائے تھے کہ داہنے ہاتھ سے پیو گے تو اپنا پیٹ میں جائے گا، اب بایاں ہاتھ سے پیو گے تو شیطان کے پیٹ میں جائے گا. آج ہم سوچ رہے ہیں کہ 10-20 بوتل پلا کر کے آج شیطان کو ایک دم متائیے دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ مینا پور بلہا کے لوگ ہیں، علاقے سے آنے والے زندہ دل مسلمان ہیں. الحمدللہ یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں، ہر آنے والا خطیب آپ سے گزارش کرتا ہے، ہر آنے والا شاعر آپ سے مخاطب ہو کر کے یہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ سبحان اللہ بولیے، آپ الحمدللہ بولیے. ارے کیوں نہیں بولیے گا؟ دنیا میں ہر آدمی بولتا ہے، آپ کیوں نہیں بولیے گا؟ دنیا میں ہر برادری بولتی ہے، آپ کیوں نہیں بولیے گا؟ دنیا میں ہر قبیلہ بولتا ہے، آپ کیوں نہیں بولیے گا؟ دنیا میں ہر پارٹی بولتی ہے، آپ کیوں نہیں بولیے گا؟ دنیا میں ہر جماعت بولتی ہے، آپ کیوں نہیں بولیے گا؟ ارے بولنے والا کوئی قبیلے کی بولی بولتا ہے، بولنے والا کوئی قیادت کی بولی بولتا ہے، بولنے والا کوئی پارٹی کی بولی بولتا ہے، بولنے والا کوئی برادری کی بولی بولتا ہے، بولنے والا کوئی جماعت کی بولی بولتا ہے، بولنے والا کوئی سیاست کی بولی بولتا ہے، بولنے والا کوئی حمایت کی بولی بولتا ہے، اب بولنے والا کوئی اپنے باپ کی بولی بولتا ہے. لیکن جب مسلمان بولتا ہے تو اپنے باپ کی بولی نہیں بولتا ہے، وہ تو رسول پاک کی بولی بولتا ہے، احمد مختار کی بولی بولتا ہے، نبیوں کے نبی کی بولی بولتا ہے، پوری کائنات کے مالک و مختار کی بولی بولتا ہے. اور ذرا سا زور سے بول دیجئے سبحان اللہ. تو لمسم آپ لوگوں کو منہ زبانی یادیں ہوگا، یہ تو منہ زبانی یاد ہے نا جی. ایک گاؤں میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو ایک مؤذن صاحب مسجد میں کھڑے ہو کر کے کتاب میں دیکھ کر کے اذان دے رہے ہیں. تو ایک مولانا سے میرے ساتھ میں تھے، کہے کہ پوری دنیا میں منہ زبانی اذان ہوتی ہے، یہ پہلا مؤذن ہے جو کتاب میں دیکھ کر کے اذان دے رہا ہے. تو وہاں صاحب بولے کہ مؤذن کی غلطی نہیں ہے، امام کو پکڑو، یہ سب امام کی گڑبڑی سے ایسا ہو رہا ہے. ہم لوگ جو امام کے کمرے میں گئے تو امام صاحب چوکی پر بیٹھے تھے. ہم لوگ کمرہ میں جا کے بولے حضرت السلام علیکم. تو امام صاحب چوکی سے اترے، الماری کھولے اور کتاب نکالے اور کتاب میں دیکھ کر کے بول رہے ہیں وعلیکم السلام. بات سمجھ میں آ گئے. ماشاءاللہ مالا کے ساتھ نذرانہ ہے. سبحان اللہ. چچا آپ تو بڑے اچھے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور اورنگ آباد میں بہت یاد کرتے ہیں ہم آپ کو. چچا کے لیے دعا کر دیتے ہیں، وہی عروج وہی آن بان شان ہو جائے. اللہ کرے چچا پھر سے جوان ہو جائے. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. دیکھیں نصر الدین بھائی تشریف لا رہے ہیں. کیا کہنے بھیا، کیا کہنے. بہت بڑا نوٹ آپ دے دیے ماشاءاللہ. اس کا ایک بڑا بھائی ہے، وہ والا بر دے دیجئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ اور ذرا زندگی سے بولیے سبحان اللہ. چھوڑ دیں گے
हम सबको करबला ना छोड़ेंगे। माशाअल्लाह हुसैनियों का मजमा है नहीं। अब मुहर्रम की 10वीं तारीख को क्या नारा लगाते हैं? करबला दूर है जाना, जोर से बोलिए ना, कमाई में बरकत होगी इंशाअल्लाह। करबला दूर है जाना। अब पीछे वाला लोग ऐसे बोले जाना जरूर है। ये LBW कर रहे हैं का आप लोग जी? अब तीसरे अंपायर से पूछिएगा जरा सब लोग, करबला दूर है जाना, हाँ कैसे जाना जरूर है, जल्दी से सुनिए। कि छोड़ देंगे हम सबको, अज करबला ना छोड़ेंगे। कि यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है, फातिहा ना छोड़ेंगे। यानी हमें हुसैनी है। माशाल्लाह नोट ठीक ठाक दे रहे हैं कि नहीं जी? हाँ, जो पेट्रोल पंप पे नहीं चलता लोग जलसा में चलाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा मामला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। एक शेर सुनिए कि वो जवान का सीमा है, ये अजीज अकबर है। वो जवान का सीमा है, ये अजीज अकबर है। सब अली के बेटे हैं, सब अली के बेटे हैं, हौसला ना छोड़ेंगे। सब अली के बेटे हैं, हौसला ना। अच्छा एक बार पूरा मजमा मेरे साथ मिल करके न छोड़ेंगे अगर पढ़ दीजिए तो एकदम जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कि कोई तकरीर का टाइम नहीं है, एकदम शहरी कराने के लिए आ गए हैं। कई घर हो गए बर्बाद खुददारी बचाने में, और जमीनें बिक गई सारी जमींदारी बचाने में। और जब रमजान आता है तो पूछना मुअज्जिन से कितना मजा आता है इफ्तारी बचाने में, समझ रहे? बस शहरी करा देते। ये छोटर खा कहाँ गए जी? छोटर खा देखिए यहाँ गुवाहाटी में है, यहाँ नहीं है। नसरुद्दीन भाई, शकील भाई वहाँ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ना ठीक है। अशरफ भाई है, अच्छा माशाल्लाह। न कभी होता है नहीं, कमेटी वाले लोग हम लोग को बैठा देता है, वो अपने भाग जाता है, सुने? लेकिन यहाँ ठीक है माशाल्लाह। अशरफ बहुत हैंडसम आदमी है, खूबसूरत आदमी है। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। तो तेरे ख्वाजा का आना भी बेमिसाल है बाबू, मेरे ख्वाजा का जाना भी बेमिसाल है। और आगे बढ़कर के सुनो, मेरे ख्वाजा की जुल्फे बेमिसाल है, मेरे ख्वाजा की उंगली बेमिसाल है, मेरे ख्वाजा की हथेली बेमिसाल है, मेरे ख्वाजा का अखलाक बेमिसाल है, मेरे ख्वाजा का आस्थाना बेमिसाल है, मेरे ख्वाजा का रोजा बेमिसाल है, और मेरे ख्वाजा का तलवा बेमिसाल है, मेरे ख्वाजा का जलवा बेमिसाल है। उनका तलवा लाजवाब, उनका जलवा लाजवाब। अब मेरे ख्वाजा का दंदान बेमिसाल है, मेरे ख्वाजा का पूरा खानदान बेमिसाल है। अब तो जरा ख्वाजा के नाम पे जोर से बोल दीजिए। देखो जब जब ख्वाजा बाबा का नाम आ जाए तो एकदम जम करके सुभान अल्लाह बोलिए। इसलिए कि ख्वाजा के नाम पर नहीं बोलिएगा तो हम लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए कि हम लोग किसी के बाप दादा की जागीर में नहीं रहते हैं, हम लोग अजमेर वाले गरीब नवाज की जागीर में रहते हैं। आज अगर कोई 15 अगस्त को और 26 जनवरी को नारा लगाता हो कि मेरा भारत महान है, महान, इसलिए कि ये है मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। जब तक ख्वाजा का कदम नहीं आया था जनाब, भारत महान नहीं हुआ था, भारत का परिचय नहीं था। और एक इतिहास की बात मैं बताऊं आपको, एक तारीख बताऊं, जब एक भी भारत में दाढ़ी वाला नहीं था, सिर्फ एरियल वाला था। एरियल तो समझ रहे हैं, एरियल समझ रहे हैं ना? आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? एक भी दाढ़ी वाला नहीं था। ऐसे माहौल में भारत में दो मुसलमान आए और दोनों का आने का मकसद अलग अलग, दोनों का मिजाज अलग अलग,
दोनों का मिशन अलग अलग। एक मुसलमान भारत में आया तो जमीन के लिए आया, और एक मुसलमान भारत में आया तो दीन के लिए आया। तो जो जमीन के लिए आया वो सेना के साथ आया, फौजों के साथ आया, तीर के साथ आया, लश्कर के साथ आया, तलवार के साथ आया। और जो दीन के लिए आया वो तीरों तलवार के साथ नहीं आया, हाथों में कुरान पाक लेकर आया, हाथों में जाय नमाज लेकर आया, हाथों में तस्बीह लेकर आया, हाथों में मुसल्ला लेकर आया, वजू करने के लिए लोटा लेकर आया। अब मुझे कहने दिया जाए कि जो जमीन के लिए आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। और जरा जोर से, और जरा मोहब्बत से, और जरा सल्लल्लाहु के एक मर्तबा पूरी मस्ती में, एक मर्तबा इश्क की बस्ती में। अच्छा, नाम है मोइनुद्दीन, गरीब नवाज कब हुए? नाम है मोइनुद्दीन, गरीब नवाज कब हुए? बगदाद वाले बड़े पीर ने ऐलान किया, आज जो फजर की नमाज मेरी इक्तदा में पढ़ लेगा वो सब के सब जन्नती हो जाएगा। कौन? गौस, वो बगदाद वाले बड़े पीर जिन्होंने कहा था हाथ ही कदमी अला रकबती कुल्ली वली जिल्ला, कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे। तो हजरत ख्वाजा ने कहा कि बगदाद वाले गौसी आजम, आपका कदम गर्दन पे क्यों? गरीब नवाज सर भी हाजिर करता है, गर्दन भी हाजिर कर रहा है। आप चाहे सर पे रखे, आप चाहे गर्दन पे रखे, मर्जी आपकी। चूंकि जैसे वलियों के सरदार गौसे पाक है, वलियों में मेरे गौस का कोई जवाब नहीं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। अशरफ भाई थोड़ा पहले से बताए होते कि नोट वोट का मामला रहेगा कि यार हम झोला नहीं बोरा लेकर के आते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा मामला है जी, बहुत अच्छा माहौल है, सुभान अल्लाह। बताइए 4 बजे का ये आलम है तो 10 बजे का क्या आलम होगा, है कि नहीं? माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए, जरा एक बार मुस्कुरा के बोल दीजिए। हाँ, क्या भाई से मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइएगा तो शुगर की बीमारी भी नहीं होगी, है कि नहीं? टेंशन उनसे दूर रहेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो वो बगदाद वाले बड़े पीर, नाम है मोइनुद्दीन, गरीब नवाज कब हुए? बगदाद वाले बड़े पीर ने ऐलान किया, जो फजर की नमाज मेरी इक्तदा में पढ़ेगा सबके सब जन्नती हो जाएगा। वहीं पे बड़े पीर ने यह भी ऐलान किया कि इस बात का जो प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। लेकिन जज़ाकल्लाह, अरे शकील भाई आ गए, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको करोड़पति बना दे, अल्लाह आपको इतनी दौलत दे कि आप मदीने शरीफ का हाजी बन जाइए, है कि नहीं? खुदा हिदायत दे तो मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाइए, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों की भी दौलत दीजिए, अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे, आप लोग मदीने शरीफ का मुसाफिर बनिए, है कि नहीं? ये तो सोते उठते बैठते दुआ कर लेनी चाहिए कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात और दिन मौला तेरी रहमत बरसती, माशाअल्लाह। तो बड़े पीर ने यह भी ऐलान किया, जो फजर की नमाज पढ़ेगा जन्नती हो जाएगा, और इस बात का जो प्रचार करेगा, ऐलान करेगा, वो जहन्नमी हो जाएगा। मेरे ख्वाजा बड़े दयालु हैं, ख्वाजा से रहा नहीं गया, नगर नगर शहर शहर दरवाजे खुलवा कर ऐलान करते रहे, ओ बस्ती वालों, ओ गांव वालों, उठो, बड़े पीर ने आज बहुत अच्छा ऑफर दिया है, फ्री में जन्नत मिल रही है, बस शर्त यह है कि आज फजर की नमाज बड़े पीर के कदम में अदा कर लिया, जन्नत मिल जाएगी। अब जब फजर की अजान हुई, मुसल्ले पे इमामत के लिए बड़े पीर तशरीफ लाए, तो देख रहे हैं कि मैं ऐलान किया था 50 के मजमे में, 5 लाख का मजमा कहां से आ गया? 5 लाख का इतना बड़ा मजमा कहां से आ गया? इधर उधर देखे तो हजरत ख्वाजा पे नजर पड़ी। बड़े पीर ने कहा, ए मोइनुद्दीन, ऐलान आपने किया है? तो मेरे ख्वाजा बोल पड़े, हाँ बड़े पीर, रहा नहीं गया, ऐलान मैंने ही कर दिया है, ऐलान मैंने ही कर दिया। तो बड़े पीर ने कहा कि ये ऐलान आपने नहीं सुना था कि इस बात का जो ऐलान करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा? तो बड़े पीर ने कहा, ए बड़े पीर, आपके कौल के मुताबिक ऐलान करके मैं जहन्नमी हो गया था, लेकिन फिर से फजर की नमाज आपके पीछे पढ़ करके मैं जन्नती हो गया। तब बड़े पीर ने कहा था, ए मोइनुद्दीन, तुम बड़े गरीब नवाज हो, ए मोइनुद्दीन, तुम बड़े गरीब नवाज हो। अगर इस जगह पे अगर एक शेर नहीं पढ़ा जाए तो बड़ी नाइंसाफी होगी। तो नसीरुद्दीन भाई इजाजत है,
ایک شعر پڑھ دیں تو ذرا سا، لیکن نعرہ آپ کو لگانا ہوگا، کھڑا ہو کے لگانا ہوگا، اور نعرہ لگائیے گا تو عزت گھٹے گی نہیں، انشاءاللہ عزت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، ارے نعرے کی برکت سے آواز میں بلندی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں نصیر بھائی عزت بچاتے ہیں کہ ڈوباتے ہیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ کیا کہنے ماشاءاللہ، بہت اچھے نصیر بھائی، اللہ تعالیٰ اس نعرے کی برکت سے آپ کا سینہ عشق نبی کا مدینہ بنا دے، اللہ آپ کی آواز میں بلندی عطا فرمائے، ہے نا؟ تو کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ 4:10 ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ 5 سے 6 منٹ اور ہم کو ٹائم دیجئے، اس کے بعد ہم اپنی جگہ لیتے ہیں، چونکہ پیر طریقت کبھی تشریف لانا ہے نا؟ وقت کا بھی خیال کیا جائے، ہم کو تو تعزیہ بنا کر کے لوگ بیٹھا دیے، آئے ہم 12 بجے رات میں، اور کھڑا کیے گئے ہیں 3:45 بجے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک دم بوڑھا مقرر بنا کر کے شکیل بھائی نے مجھ کو پیش کیا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے جی، جمع جائے گا جنت میں، بوڑھا جا نہیں سکتا، محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ ایک نوجوان ہے جو 24 گھنٹہ شراب کے نشے میں مست رہتا ہے، ایک دن اس کو خیال آیا اب میں توبہ کر لوں گا، اب شراب نہیں پیوں گا، چلا گیا کانپور، ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، پیر صاحب کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا، السلام علیکم حضرات، بولے وعلیکم السلام، بولے کیا ہے میرے لال؟ بولے حضور ہم بہار سے آئے ہیں، ہم آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا تو پیر کا کام کیا ہے مرید کرنا، مرید ہو جاؤ۔ بولے حضور میری ایک شرط ہے۔ بولے شرط ہے؟ کیسی شرط ہے؟ بولے حضور ہم آپ سے مرید بھی ہوں گے اور شراب بھی پیئیں گے۔ تو کانپور والے پیر صاحب نے کہا کہ لا حول ولا قوت، ہم تم کو مرید نہیں کریں گے۔ آیا الہ آباد، وہاں پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، حضرات ہم آپ کا دامن پکڑنا چاہتے ہیں، آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ بولے بے شک مرید ہو جاؤ، پیر کا کام کیا مرید کرنا، ہو جاؤ۔ بولے حضور میری ایک شرط ہے۔ بولے کیسی شرط ہے؟ بولے حضور ہم مرید بھی ہوں گے اور شراب بھی پیئیں گے۔ تو الہ آباد والے پیر صاحب نے کہا کہ کیسا مرید ہے یہ، مرید ہو کے شرط لگا رہا ہے؟ شرط پیر نے لگاتا ہے، یہ شرط لگا رہا ہے، اب ایسی شرط کے شراب پیئیں گے؟ ارے مرید ہونے کے بعد تو شرابی نمازی ہو جاتا ہے، مرید ہونے کے بعد تو گناہگار پرہیزگار ہو جاتا ہے، باقی ہم تم کو مرید نہیں کریں گے۔ اب بیچارہ الہ آباد مغل سرائے ہوتے ہوئے بہار آیا۔ اب جب بہار آیا تو بہار والے مخدوم حضرت شرف الدین یحییٰ منیری سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ارے آؤ ذرا جھوم کے بولیے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی بڑی بہن، آپ کی چھوٹی بہن، وہ دونوں میری بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں بہن کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت ہر بیماری سے نجات دے کر انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ہر بد نظر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو حضرات جب وہ نوجوان آیا تو حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مینا پور بلہ جھارکھنڈ میں ہے کیا؟ جھارکھنڈ میں ہے، بہار میں ہے۔ ارے تو جب بہار والے مخدوم کی بات آ رہی ہے تو ایسے سے کیا کر رہے ہیں؟ ذرا مخدوم کے نام پہ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہم لوگ ہر جگہ جاتے ہیں، بنگال ہو، چھتیس گڑھ ہو، ایم پی ہو، ہر جگہ جاتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں او چھتیس گڑھ والو، او بنگال والو، او ایم پی والو، بہاریوں کو کبھی نیچی نظر سے مت دیکھنا، اس لیے کہ بہار کی ایک آنکھ نہیں، بہار کی 2 آنکھیں ہیں۔ بہار کی ایک آنکھ سرکاہی شریف میں حضرت تیغی علی ہے، تو بہار کی دوسری آنکھ بہار شریف میں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری ہے۔ بہار کی 2 آنکھیں ہیں،
اس لیے حقیر نظر سے مت دیکھنا. جب وہ نوجوان آیا تو مخدوم بہاری سے ملاقات ہو گئی. اس کے بعد آیا حضرت کی خدمت میں بیٹھا, سلام کا نذرانہ پیش کیا. وہ حضرت فرماتے ہیں میرے شہزادے کیسی آنا ہوا؟ بولے حضور ہم آپ کا دامن پکڑنا چاہتے ہیں, آپ کا غلام بننا چاہتے ہیں, آپ کا دیوانہ بننا چاہتے ہیں. اپنا دیوانہ بنا لیجئے, ہم کو اپنا مرید بنا لیجئے. تو مخدوم بہاری نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دامن پکڑ لو, مرید ہو جاؤ, میرا دیوانہ بن جاؤ. تو نوجوان نے کہا کہ حضور میری ایک شرط ہے. بولا کیسی شرط ہے؟ بولا شرط یہ ہے کہ ہم آپ کا دامن بھی پکڑیں گے, مرید بھی ہوں گے اور شراب بھی پیئیں گے. تو مخدوم بہاری نے فرمایا کہ تمہاری شرط ہمیں منظور ہے, میری بھی ایک شرط ہے. آؤ زور سے. مخدوم بہاری نے فرمایا تمہاری شرط ہمیں منظور ہے, میری بھی ایک شرط ہے, میری بھی ایک شرط ہے. اب وہ نوجوان دل میں سوچ رہا کہ یا اللہ وہ دو کو پیر صاحب ملے تھے, مرید بھی نہیں کیا, بھگا دیا, شرط بھی منظور نہیں کیا. یہ پہلا زندہ ولی ملا ہے جو شرط منظور کرنے کے بعد اپنی شرط لگا رہے ہیں. تو نوجوان نے کہا حضور آپ کی کیا شرط ہے؟ تو مخدوم بہاری نے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ جب ہم تمہارے سامنے رہیں گے تم کو شراب نہیں پینا ہوگا. جب ہم تمہارے سامنے رہیں گے تم کو شراب نہیں پینا ہوگا. نوجوان دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ تو بڑی آسان شرط ہے جی, 24 گھنٹہ پیر صاحب تھوڑے ساتھ میں رہیں گے, موقع ملے گا 2-4 گلاس تو ہم ڈھالیے لیں گے, 24 گھنٹہ تھوڑے پیر صاحب ساتھ میں رہیں گے. اب ایک دم خوشی کے مارے مچلتا اچھلتا ایک دم گھر آیا. آنے کے بعد اپنی بیگم کو آواز دیا, ارے جلدی سے گلاس لاؤ, شراب کی بوتل لاؤ. پیر بڑا با کمال پیر ملا ہے, مرید بھی کر لیا, شراب پینے کی اجازت بھی دے دیا. اب جیسے ہی آنگن میں بیٹھا ایک ہاتھ میں گلاس لیا, ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل کو پکڑا, اور جیسے ہی شراب کو گلاس میں ڈھالا اور ڈھالنے کے بعد جیسے ہی ہونٹ تک لے گیا تو اس نوجوان نے کیا دیکھا کہ گلاس کے اوپر مخدوم بابا کا جلوہ نظر آ رہا ہے, ان کا چہرہ جگمگا. جب وہ نوجوان نے یہ دیکھا کہنے لگا رے یہ جو جلوہ میں نے دیکھا یہ تو ہمارے پیر و مرشد مخدوم بہاری کا جلوہ تھا, اور یہی تو وہ شرط لگائے تھے کہ جب ہم تمہارے سامنے رہیں گے تم کو شراب نہیں پینا ہوگا. تو سوچنے لگا کہ اچھا پیر کا مقام بڑا ہے نا, تو کھلے آنگن میں پی رہے, ہو سکتا پیر صاحب آ گئے ہوں گے, بند کمرہ میں پی کے دیکھتے ہیں وہاں کیسے آ گئے. کمرہ میں چلا گیا, دروازہ لگا لیا, زنجیر لگا لیا. اب بند کمرے میں پھر ہاتھ میں شراب کی بوتل کو پکڑا, گلاس کو پکڑا, گلاس میں شراب کو ڈھالا. اب بند کمرے میں بھی جیسے ہی گلاس کو اپنے ہونٹ تک لے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بند کمرے میں بھی گلاس کے اوپر مخدوم بابا کا جلوہ نظر آ رہا ہے, ان کا چہرہ جگمگا رہا ہے. جب اس نے یہ ماجرا دیکھا اپنے ہاتھ سے شراب کی بوتل کو پھینکا, ہاتھ سے گلاس کو پھینکا, اپنے سر کو سجدے میں رکھا, اپنے پیر کو گواہ بنایا. اب عرض کرنے لگا اے پروردگارا آج سے میں توبہ کرتا ہوں, اپنے پیر و مرشد کو گواہ بناتا ہوں کہ میرے مجھ کو آج سے ولی کی عظمت کا پتہ چل گیا ہے کہ جب بہار کا ولی ایسا ہے تو مدینے کا نبی کیسا ہوگا.